آج بہت سارے امریکی قرضوں میں کیوں ہیں اور اس کا امریکی معیشت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ گھریلو قرضوں کو قابو رکھنے میں پالیسی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فرسودہ طریقہ کار جیسا کہ اجرت کی ادائیگی، جس میں قرض کی ادائیگی کے لیے کسی فرد کی کمائی روک دی جاتی ہے، امریکی حکومت بعض قسم کے قرضوں کو کم کرنے میں ممکنہ کردار ادا کر سکتی ہے، جیسا کہ ہیلتھ قرض جو اس وقت تقریباً 23 ملین امریکیوں کے پاس ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ جی ڈی پی کے مقابلے میں قرضے کی شرح جو کسی بھی ملک کے مقروض ہونے کا پیمانہ ہوتا ہے، اس کے حساب سے امریکہ دنیا کے مقروض ترین ملکوں میں سے ایک ہے۔ امریکی تاریخ میں پہلی مرتبہ کل قومی قرضہ جات 300 کھرب ڈالر سے بڑھ گیا ہے۔ یہ رقم امریکی سالانہ اقتصادی پیداوار، جیسا کہ عام طور پر مجموعی قومی پیداوار جی ڈی پی کہا جاتا ہے، اس کے تقریباً 130% کے برابر ہے۔ چونکا دینے والا یہ قرضہ امریکہ کو سب سے زیادہ مقروض ملکوں میں سے ایک بنا دیتا ہے۔ امریکی قرضہ اور بڑھتا جا رہا ہے، لیکن کورونا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی وبا نے قومی خزانے پر بوجھ کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اس وبا کے پھیلنے سے پہلے سن 2019 کے آخر میں قومی قرضہ جات 22 ٹریلین ڈالر سے زیادہ تھے۔ ایک سال بعد یہ 5 ٹریلین بڑھ کر 27 ٹریلین کے قریب ہو گئے۔ اس کے بعد سے ملک پر 2 ٹریلین ڈالر کا مزید قرضہ بڑھ گیا۔ 30 ٹریلین یعنی 300 کھرب ڈالر قرضے کا یہ عدد امریکہ کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ بعض حلقوں کی نظر میں قومی قرض کی صورتحال اتنی سنگین ہو چکی ہے کہ ان کے حساب سے امریکہ دنیا کے مقروض ترین ملکوں میں سے ایک ہے۔ جی ڈی پی کے مقابلے میں سب سے زیادہ قرض دار ملک جاپان ہے، جس کا قرض مجموعی قومی پیداوار کے 257% کے برابر ہے۔ دیگر ترقی یافتہ معیشتوں میں یونان کی شرح 207% اور اٹلی کی 155% ہے۔ مجموعی طور پر امریکہ سب سے مقروض ملکوں میں 12ویں نمبر پر ہے، جبکہ ترقی یافتہ معیشتوں میں چوتھے نمبر پر ہے۔ امریکہ میں پچھلے 50 سالوں کے دوران صرف 1998 سے لے کر سن 2001 تک اخراجات کے مقابلے میں خزانے میں فاضل رقم تھی۔ اس میں پہلا سال صدر جارج ڈبلیو بش کا تھا، جبکہ باقی 3 سال بل کلنٹن کے تھے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو بہت سے کانگریس کے ارکان میں مایوسی کا سبب ہے، جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے کی شدت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ریپبلکن سینیٹر بین سیس ایک بیان میں کہتے ہیں کہ 300 کھرب کا قرض بہودہ بات ہے، لیکن اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ امریکہ کے زیادہ تر سیاستدانوں کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ جب یہ سیاستدان نہیں ہوں گے تو کسی کو تو یہ قیمت چکانی ہوگی۔ ظاہر ہے خرابی کے ذمہ داروں کو یہ ادائیگیاں نہیں کرنی پڑیں گی، بلکہ یہ ہمارے بچے ادا کریں گے۔ ظاہر ہے دوستو، جب آپ دوسروں کے بچوں کو ماریں گے تو کفارہ آپ کے ہی بچوں کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہی اس زندگی کا دستور ہے۔